بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابیں اور حالات اور واقعات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں وجیہ احمد صدیقی۔ وقت جو ہے وہ آج کل بہت ہی خطرناک ہے۔ ہماری عدالتوں میں توہین عدالت کے مقدمات بہت زیادہ ہیں۔ جج حضرات کہ اتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں کہ بہت معمولی باتوں پر ان کی وہ توہین محسوس کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اور تمام فیصلے اس وقت عدالتیں غصے کی حالت میں کر رہی ہیں۔ اگر یہ توہین ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بیان کرنا توہین ہے تو یہ ہم توہین کرتے رہیں گے۔ لیکن انسانیت، تقریم انسانیت، اس کی توقیر زیادہ ہے۔ ایک جج کی عزت نفس اور عزت اس کے منصب کے عہدے سے زیادہ تقریم انسانیت کی اہمیت ہے۔ اگر توہین انسانیت ہوتی ہے تو جج کی عزت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بات واضح ہے۔ اور قاضی کو وہ کہا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ کیوں کہ غصے کی حالت میں وہ فیصلہ کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاکستان کے جو نامور اور زیادہ منصف مزاج جج ہیں، انہوں نے توہین عدالت کے کم مقدمات کا فیصلہ کیا ہے، یعنی بہت کم، صرف اس صورت میں کہ انہوں نے کوئی فیصلہ دیا اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، تب انہوں نے توہین عدالت۔ یہ نہیں کہ عدالت میں کسی نے ریمارک دیے، جج نے کہا یہ توہین عدالت ہے، کسی نے کچھ کہا، جج نے فوراً کہا یہ توہین عدالت ہے۔ جج کوئی فیصلہ کر، جج فوراً پارٹی بن گئے اور توہین عدالت ہو گئی۔ یہ سوچ سمجھے بغیر کہ ان کے فیصلے میں کیا سقم ہے، کیا چیزیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں، کیا چیزیں واضح طور پر آئین پاکستان کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی فیصلہ آئین پاکستان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں دیا جا سکتا، وہ فیصلہ کالعدم ہوگا۔ اگر اس پر عمل کیا جائے گا وہ بھی جرم ہوگا۔ جسٹس افضل ظلہ، انہوں نے جنرل اسلم بیگ کے ایک بیان پر، جو انہوں نے صحافیوں کو دیا کہ بھئی ہم چاہتے تھے کہ وقت پر الیکشن ہوں، جو وعدہ کیا ہے وہ پورے ہوں، اور اس پر ان کا مقدمہ چل رہا تھا، ان کی جنوبی حکومت کی برطرفی کا۔ جنرل ضیاء الحق زندہ ہوتے تو وہ مقدمہ خارج ہو جاتا، لیکن چونکہ جنرل ضیاء الحق شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، تو وہ مقدمہ جو ہے وہ انہوں نے وہ چلانا زیادہ ضروری سمجھا، اور جنرل بیگ کے اس بیان کو توہین عدالت سمجھا گیا۔ اور جسٹس افضل ظلہ نے برہمی اور بے ہنگمی اور منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے، اس وقت کی بات ہے، یہ کہا کہ چیف جسٹس کو پٹواری سمجھ لیا گیا ہے اور کیا کر دیا گیا ہے، اور ہمارے پاس بہت وقت ہے، 18 اپریل ابھی بہت دور ہے، اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے جنرل بیگ کو۔ اب آپ دوسرا آدمی بھی ایک منصب پر ہے، اس کو جناب آپ توہین جج توہین آمیز رویہ اختیار کرے گا تو پھر اس
کہ لوگ صرف اس کے منصب کی وجہ سے اس کے سامنے خاموش رہیں گے، عزت نہیں کریں گے، اس کے منصب کی وجہ سے خاموش رہیں گے کہ اس کے پاس اختیار ہے، اس اختیار کو وہ استعمال کرے گا، جائز و ناجائز۔ اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے، اگر تم ٹیپ پیش کرنے میں ناکام ہے تو ہم کئی منہ کالے کریں گے اور اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم میں سے چندوں کو قبروں اور چند کو جہنم میں بھیجوں۔ اللہ میاں بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے وہ منصب کو سنبھال لیا تھا۔ جنرل بیگ نے یہ بات سنتے ہوئے کہ چیف جسٹس کی ریمارک سے ان کو دکھ پہنچا، انہوں نے کہا کہ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ جسٹس افضل اللہ نے انہیں زبردستی روکا کہ وہ عدالت کی کارروائی میں حصہ لیں۔ عالم تکبر کا یہ تھا۔ جنرل بیگ کا قصور کیا تھا؟ وہ مارشل لا لگا دیتے، جسٹس افضل اللہ یا دوسرے جسٹس پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیتے۔ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا یہ وہ نہیں؟ اور جن ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا انہیں توہین عدالت کا بڑا غم ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ دباؤ میں رہتے ہیں، اور جنرل بیگ نے مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، تو جس جس نے بڑی معصومیت سے آپ کو کون ذلیل کر رہا ہے؟ جس کے جواب جنرل بیگ نے جو سے کہا آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ بڑے معصوم بن کے پوچھا تھا مجھے کون کہ آپ کو کون ذلیل کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ اور جنرل بیگ نے عدالت کو بتا دیا کہ اب ان کا دائرۂ کار بھی ہوتا ہے، فیصلہ یہ چیز اگر جنرل بیگ یہ فیصلہ نہ کرتے کہ الیکشن نہ ہو اور جنہیں جو حکومت بحال ہو جاتی تو یہ بڑا ظلم تھا۔ یہ بالکل پھر اس کے بعد جو ہنگامے ہوتے، جو خوریزی ہوتی ملک کے اندر، وہ بالکل مشرقی پاکستان جیسا واقعہ ہو جاتا۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ جنرل بیگ نے کیسا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت بھی کئی معاملات ایسے آ رہے ہیں، کئی مقدمات ایسے ہیں کہ ججوں کو تحمل اور برداشت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور ایک جج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ذہنی صحت ضروری ہے، اسے بہت تحمل مزاج، ٹھنڈے مزاج کا ہونا چاہیے اور بہت برداشت کے ساتھ اس کے لوگوں کے معاملات کو سننا چاہیے، لوگوں کے موقف کو سننا چاہیے۔ ایک مظلوم جو ہے وہ اس کو قرآن نے بھی یہ ہے نا اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بھڑاس نکال دے۔ یہ کہا ہے کہ وہ اگر وہ کوئی غلط باتیں بھی کر جاتے ہیں تو اس کو معاف کر درگزر کر دیا جائے، لیکن ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اتنا ہی کریں جتنا ان پر ظلم ہوا ہے۔ لیکن بھڑاس وہ ایک مظلوم نکالتا ہے، اس کے غلط الفاظ مظلوم کے منہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک فیصلہ کرنے والے کو تو وہ تحمل مزاج ہونا چاہیے، اس کو ہر فریق کا، ہر متاثرہ شخص کی رائے سننی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شہر میں خوف کا عالم ہو گیا ہے کراچی میں کہ کون کب اس کا ٹھکانہ، اس کا آشیانہ گرا دیا جائے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس اس کے قانونی دستاویزات ہیں یا کچھ ہیں۔ یہ خوف کس نے پیدا کیا؟ کس کے فیصلے نے پیدا کیا؟ یہ فیصلے تکبر کے، غصے کے اور انانیت کے جذبے کے تحت دیے گئے ہیں، اور ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا، اور اس لیے بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ ممالک ایسے فیصلے کے بعد اپنے ججوں کی ذہنی حالت کا معائنہ کرواتی ہیں، اس لیے کہ وہ
اس کے مستحق نہیں ہوتے. اور اگر کسی شخص میں انانیت ہے, تکبر ہے, تو اس کو جج کی کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں حاصل ہے, قطعی حاصل نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر انصاف نہیں ہے, انصاف کا مادہ ہی نہیں ہے. پرابلم کو ٹینشن میں جب ایک جج خود غصے میں ہوگا, وہ کیا فیصلہ کرے گا, وہ کیا انصاف کرے گا؟ ایک فریق جب کہے گا, دوسرے فریق پہ الزام لگائے گا, تو وہ تو متاثر ہو جاتا ہے, یہ یوں ہو گیا, وہ ایک طرف پلڑا اپنا جھکا دیتا ہے. اس وقت اس کو پلڑے کو متوازن ہونا چاہیے. جھکنا اس وقت چاہیے جب معلوم ہو جائے کہ زیادتی کون سا فریق کر رہا ہے, کس نے زیادتی کی ہے. پھر اس کے بعد مظلوم کے حق میں اس کا پلڑا جھک جانا چاہیے. یہ تمام فیصلے, عدالتیں اور یہ سب معاملات جو ہیں, اور پھر جب اس ملک میں ایک اسلام آباد میں اسی نوعیت کے مقدمے کا فیصلہ کچھ اور ہو, اور کراچی میں اسی نوعیت کے مقدمے کا فیصلہ کچھ اور ہو, ایک بلڈنگ کے لیے فیصلہ کچھ اور ہو, دوسری بلڈنگ کے لیے فیصلہ کچھ اور ہو. حالات اور واقعات زمینی حقائق کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں. اس کے کیا نتائج نکلیں گے, کہ سوچے سمجھے بغیر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کے اوپر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے بھٹو کو پھانسی دی, اور بھٹو کے پھانسی کو عدالتی قتل بھی کہا جاتا ہے. عدالتوں نے اگر کسی چیز کی دباؤ میں فیصلہ نہیں کیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی, کیونکہ اس فیصلے کے کرنے والے ججوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ تھا, اور اس کا اعتراف بھی کیا. جیسے نسیم حسن شاہ بھی ان میں سے ایک تھے, اور کئی ججوں نے اعتراف کیا. تو جب وقت یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کا اعتراف کر رہے ہیں اپنے جرم کا, تو پھر سوچنا پڑتا ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں.